کیا امریکہ ایران پر حملہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آ گئی ہے۔ امریکہ نے اپنے پہلے کی ہوئی بات پر ہی ٹرن لے لیا ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ امریکہ نے یہ باتیں سامنے آ گئی تھی کہ امریکہ ایران پر حملہ کرے گا، فوجی مداخلت کرے گا۔ جس مظاہرین کے خلاف اگر حکومت سختی سے نمٹے گی، لوگوں کو ماریں گی، تو امریکہ فوجی مداخلت کرے گا، اور اس کی تیاری بھی باقاعدگی سے جاری تھی۔ لیکن پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یو ٹرن لے لیا کہ وہ اب ایران پر حملہ نہیں کرے گا۔ تو یہ بات کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے کہ امریکہ کی اگر ہم تھوڑا ہسٹری کی طرف جائیں تو امریکہ نے پہلے وینزویلا پر جو حملہ کیا تھا، ریسنٹلی فوجی مداخلت کی تھی، اس میں بھی ایک پریس کانفرنس کے ذریعے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے یہ بات کہی تھی کہ امریکہ اب فوجی مداخلت نہیں کرے گا وینزویلا پر۔ لیکن اس کے بعد دوسرے دن ہی امریکہ نے فوجی مداخلت کی وینزویلا میں۔ نہ صرف فوجی مداخلت بلکہ وہاں کا قائم مقام صدر ان کو اہلیہ سمیت اٹھا لے کے گئے، اور آج کل وہ مختلف چارجز کا سامنا کر رہے ہیں عدالتوں میں امریکہ میں۔ تو اب ایران کی اگر بات کی جائیں تو یہ کافی زیادہ تشویشناک بات ہے کہ اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پاکستان پر یہ پڑے گا۔ تو پاکستان کا جو ریپریزنٹیٹیو ہے اقوام متحدہ میں، عاصم افتخار نے انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ فوجی مداخلت سے گریز کریں، اور پاکستان اپنا سفارتی کوششیں جاری رکھے گا، کیونکہ ایران پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے۔ وہاں ایک مستحکم ایران پاکستان کے حق میں بھی ہے اور اس پورے ریجن کی حق میں بھی ہے، کیونکہ اگر وہاں امن ہے، وہاں استحکام ہے، تو اس کا پاکستان پر بھی پازیٹیو امپیکٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ عرب ممالک نے بھی ایران پر فوجی مداخلت ایران میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر فیوچر میں یہ ایسا ہوتا ہے تو مڈل ایسٹ میں بدامنی پیدا ہوں گی اور بڑے پیمانے پر ایک جنگ چھڑ سکتی ہے، جو کہ ہمیں تیسری جنگ عظیم تک بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ اچھا جی، سعودی عربیہ نے ایران کا جو وزیر خارجہ ہے اور سعودی عربیہ کا وزیر خارجہ، ان کے آپس میں ٹیلیفونک کال ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ سعودی عربیہ نے دیگر عرب ممالک کے ساتھ بھی ان کا رابطہ ہوا ہے، اور پہلی بار ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ سعودیہ ایران پر حملہ کرنے کی مذمت کر رہے ہیں یا حملہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کی بات کی جائے تو انہوں نے بھی امریکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک ٹیلیفونک کال میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ وہ ایران پر حملے میں تاخیر کریں، کیونکہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ بھی آپ کافی زیادہ مشکل ہے یہ بات ایکسیپٹ کرنا کہ اسرائیلی پرائم منسٹر اب ایران پر حملہ روکنے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی تو خواہش ہوتی ہے ہمیشہ کہ ایران پر حملہ ہو جائے، کسی بھی طریقے سے ایران کو کمزور کر دیا جائے، یا وہ سو کالڈ نیوکلیر پولیفریکیشنز کی بات کر رہے ہیں ایران میں۔ تو یہ چیزیں اب آگے وقت ہی ثابت کریں کہ کیا واقعی جو کچھ چل رہا ہے یہ سچ میں چل رہا ہے یا پھر ایک جنگی چال ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے اگر ایران کی حکومت کا اٹینشن اس کو ڈائیورٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ امریکہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا اور پھر حملہ ہو سکتا ہے، تو چیزیں کافی زیادہ مختلف ہو سکتی ہیں۔ بہت زیادہ شکریہ، آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ کیا واقعی جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جو ایک ڈویژن ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، پوری دنیا میں ایک تقسیم نظر آ رہا ہے ہمیں، کیا واقعی یہ تقسیم ہمارے لیے ایک خطرے کی گھنٹی بجائے گا، یا پھر یہ وقتی ایک عدم استحکام جاری ہے انٹرنیشنلی عالمی سطح پر جو کہ حل ہوگا؟ کیونکہ اگر بات کی جائے تو آج کل بہت سارے ایریاز میں، بہت سارے علاقوں میں، خطوں میں جنگیں چل رہی ہیں اور سپر پاورز آمنے سامنے آ چکی ہیں۔ اگر آپ کہہ لیں کہ رشیا اور یوکرین وار کی آپ کہہ لیں، اس سے بھی امریکہ بیک کر رہا ہے یوکرین کو، اسی طرح یورپ بھی، پورا یورپ وہ سپورٹ کر رہا ہے ڈپلومیٹیکلی، فائنانشلی یوکرین کو، اور وہ رشیا کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ بات کی جائے تو اسرائیل اور فلسطین کی جو ایشوز چل رہی تھیں، کافی زیادہ ہمیں بہت ہی ہزاروں میں ہلاکتیں، شہادتیں فلسطین میں دیکھنے کو ملی۔ تو ساتھ ساتھ اب وینزویلا اور امریکہ کے بیچ میں جو کچھ ہوا وہ بھی کافی زیادہ خطرناک تھا، بہت بڑی حد تک۔ اور ساتھ ساتھ اب ایران پر حملے کرنے کی بات کرنا، تو یہ ساری چیزیں ایک
پورے خطے کو عدم استحکام کی طرف لے کے جا رہی ہے اور پوری گلوبلی ہمیں ایک تقسیم نظر آ رہا ہے. تو اس کو کس طرح نمٹا جا سکتا ہے گلوبلی انٹرنیشنلی، کیونکہ امریکہ تو اقوام متحدہ کے اداروں سے باہر نکلنے کی بات کر رہا ہے، جس طرح کہ پہلے بھی مختلف پروگرام سے، اقوام متحدہ کی پروگرام سے امریکہ نے ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے دوران وہ نکل چکے ہیں، ایگزٹ کر چکے ہیں. کیا واقعی اگر یونائٹڈ نیشنز کا جو سیکیورٹی کونسل ہے اس سے بھی اگر امریکہ ایگزٹ کر رہا ہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ کیا پھر جو پوری دنیا میں تمام ممالک کا آپس میں جو ایک پرامن ہے، ایک سیٹ اپ ہے، کیا اس میں اگر خرابی آتی تو کس طرف باتیں جا سکتی ہیں؟ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. اور ٹیل نیکسٹ ویڈا. خدا حافظ.